نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس میرے امتی نے میرے مہمان دیکھ رہے ہوں چلے جاؤ مدرسوں میں، وہ چمار کے بیٹے ہوں، چاہے مسلی کا بیٹا ہو، چاہے کمی کا بیٹا ہو، چاہے لوہار کا بیٹا ہو، چاہے غریب کا بیٹا ہو، چاہے وزیر کا بیٹا ہو، وہ قرآن سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ محمد کے مہمان، سبحان اللہ، یہ میرے مہمان ہیں، جو میرے مہمان ہیں ان کی عزت تم کرو نہ کرو، میرے رب نے میرے مہمانوں کی عزت و اکرام کے لیے پروگرام فرما دیا۔ فرمایا جبرائیل جی میرے رب اب یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں جو میری کلام کو پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ اب جب مہمان مصطفیٰ چھٹی کر کے چلے باہر سیر و تفریح کے لیے، بازاروں میں چلے، میدانوں میں چلے، گھروں میں چلے، تمہاری ڈپٹی لگا دی گئی ہے کہ تم نورانی پر بچھاؤ، محمد کے مہمان تمہارے نورانی پروں پر چلے۔ کہو مہمان مصطفیٰ کی عزت خدا بندی بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور دنیا کی سرداروں اللہ فرماتے ہیں جو میرے مہمان کی عزت کرے گا، محبوب کبریا نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت، مجھے خدا کی قسم اور اس رب کی قسم جس کی قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اس امتی کی میں خود عزت کروں گا۔ مگر اس میں علماء نے لکھا ہے سلطان محمود غزنوی مومن تھا، کہہ دو مومن تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، خلیفۃ المسلمین ہے پر اللہ کا ڈر ہے دل دماغ میں، اور رات کو جاگ رہا، سیر و تفریح نہیں کر رہا، پر دیکھ رہا ہے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی ننگا تو نہیں، کوئی دکھا تو نہیں۔ یہ تو آج کل کے افسر ہیں جو سو جاتے ہیں کسی کا پتہ بھی نہیں، ایک بوتل کے بجائے دو دو پی لیتی ہے، اپنا بھی پتہ نہیں۔ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کہو وہ بھی حاکم تھے، وہ بھی خدا کی مخلوق پر حکومت کرنے والے تھے۔ ساری رات آپ تہجد پڑھنے کے بعد گشت کر رہی ہے، کوئی مسافر راستہ بھولے ہوا تو نہیں، یہاں تو قانون ہے کوئی راستے پر چل رہا ہے اسے پکڑو تھانے پر لے جاؤ، جب تک جیب سے کچھ دو نہیں جی چھوٹتا نہیں۔ یہ تو میں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ وہ مسلمان، ان مسلمانوں کی میں حکومت کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ چل رہی تھی، چلتیاں چلتیاں بازار کے دروازے پر آئے اور اپنی حجرہ سے 50 طالب علم قرآن لے کر، ان کی حجرے میں بتیوں کا روشنی کا انتظام نہیں تھا، وہ جب آئے تو وہ جب ساری کی ساری کافر سو جاتے تھے، 1 بجے رات کے ان کے گھروں میں بتیاں جل رہی تھی، روشنی نکل رہی تھی، وہ روشنی پر کھڑے ہو کر قرآن کو کھول کر سبق اور سب کی یاد کر رہے ہیں۔ 50 طالب علم 50 کافروں کے دروازے پر کتاب لے کر کھڑے ہیں، اور جب ادھر سے دیکھا سلطان محمود غزنوی نے کہا وزیر کو دیکھو کوئی CID تو نہیں، جاسوس تو نہیں، جلدی دوڑو پتہ کرو کون ہے۔ وہ وزیر چلتے چلتے جب آیا تو ایک 7 سال کا بچہ قرآن لیے کھڑا اور پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ کی قسم اس نے کہا بیٹے تو کون ہے؟ اس بیٹے نے دیکھ کر کہا چچا جی اب تو میں بتاتا نہیں ہوں، البتہ کل قیامت کا دن ہو اور خدا کی عدالت ہو، ساتھ محبوب کبریا کی کرسی ہو اور اس سلطان محمود غزنوی کا دامن ہو، ہم 50 کے 50 کا ہاتھ اور اس کا گریبان ہو، اس وقت بتاؤں گا کہ کافروں کے گھروں میں روشنی کا انتظام تھا، اگر نہیں تھا تو محمد کے مہمانوں کے حجرے میں نہیں تھا۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے دوڑا بھاگا، وہ بھی مومن تھا۔ جب گئے تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا حال سے بحال ہے، پوچھنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ جی کوئی بات نہیں، آج تو ہم سب ساری زندگی کے اعمال ضبط کر بیٹھے، یہ کوئی جاسوس نہیں، یہ کوئی غنڈے نہیں، یہ کوئی
فریبی نہیں، ماکری نہیں، یہ تو محمد کی مہمان خدا کی کتاب لیے کھڑے ہیں۔ اس بچے سے جب میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو، اور وہی بات سنا دی سلطان محمود غزنوی کو، اس کی چیخ نکل گئی، پگڑی سر سے نیچے ڈال دی، کہنے لگے جلدی کرو ان سب کو لے آؤ میری دربار میں، اور ساری کی ساری باہر آ گئے، اور سلطان محمود غزنوی محمد کی طالب علموں کے سامنے ایسے کھڑے رو رہی ہے، کہتے ہیں او میرے محبوب کبریا کے مہمانوں، او خدا کے پیارے ہو، خدا کی کلام پڑھنے والوں، خدا کے لیے غزنوی کو معاف کر دو، آج مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ خبر نہیں تھی، آج اللہ کے لیے خدا کی دربار میں میری شکایت مت کرو، محمد کے ہاں میری شکایت مت کرو، یہ بتی اپنی دیتا ہوں، یہ میری شاہی بتی لے چلو، اور صبح سویرے آؤں گا، اپنے ہاتھ سے جتنی کمی ہے پوری کر دوں گا۔ سب نے سلام کیا، بتی لے کر چل دیے، اور یار کدھر گیا؟ خدا کی خوف رکھنے والا مصلی پر کھڑے ہو کر رو رہا ہے، اللہ مہربانی فرما دے، آج کی خطا تو مجھے تو معاف فرما دے، میں بے خبر تھا، مجھے خبر نہیں تھی۔ یہ ادھر رو رہا ہے، وہ ادھر جا کر کے بتی کو رکھتی ہے، طالب علم گھیرا مار کر ایسے گول گھیرا لگا کر بیٹھے، اور قرآن کھولا، کسی نے کہا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ 7 سالہ بچہ جس نے سلطان محمود غزنوی کے وزیر سے بات کی تھی، اس نے کہا بھائیو بات سنو جی، 1 منٹ کے لیے سب خاموش ہو جاؤ، میری بات تو سن لو۔ اس نے کہا جی بتاؤ، کھڑے ہو گیا، رو کر کہتا ہے بھائیو دیکھو، جس جوان نے آج ہمیں اپنی شہی بتی دے کر کافروں دشمنوں کے دروں سے ہٹا کر خدا کے گھر میں باعزت یہ کلام پڑھوائی، کس قدر ہم حسین لگ رہے ہیں، کتنے ہم اچھے لگ رہے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے تم سب آمین کہو، میں ایک جملہ خدا کی دربار میں اس کے لیے کہتا ہوں۔ سب کے سب ہاتھ اٹھائی بیٹھے۔ ارے خدا کے بندو، طلباء کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا طالب علم کی دعا ایسے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جیسے بکرا 30 روپے کو کھینچ لیتا ہے، اس میں یتیم بھی ہوتی ہے، اللہ یہ مسافر بھی ہے، ایک مسافر دوسرا یتیم تیسرا طالب علم، اللہ اس کی دعا تو ایسے ہی جلدی پہنچ جاتی ہے، بکرا 30 روپے کو اتنا جلدی قبول نہیں کرتا، مگر یہ سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اللہ جس نے آج تیرے محبوب کے مہمان مصطفیٰ کی عزت کی، اللہ ہم سب کی درخواست ہے آج تو اس کی عزت فرما دے۔ اللہ جس جوان نے آج دشمنوں کے دروازوں سے ہٹا کر ہمیں بتی کا انتظام کر دیا، تیرے گھر میں باعزت تیری کلام پڑھوائی، آج ہم چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو کر اللہ میاں اس جوان کو محمود غزنوی کو محمد کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ سب آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ ادھر سو رہے ہیں، تہجد کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں محمد کے روضے پر پہنچا ہوا ہوں، نبی جارو سے کھڑے ہو گئے اور میرے وجود کو دامن کو پکڑا قریب کر کے ایسے سینے سے سینہ لگایا، میرے وجود کو تسکین آئی، خوشبو جب آئی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ غزنوی میں محمد الرسول اللہ ہوں، آج تو نے میرے مہمانوں کی عزت کی، محمد تیری عزت کے لیے تجھے اکرام دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔